ویوز آف فیصل محمد کے نئے ایپیسوڈ یعنی اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اسپیشل اس لیے کہ اب یہ سال جو ہے جا رہا ہے، 2020 کا آج آخری دن ہے، سورج یہاں غروب ہو چکا ہے اور یہ دن بھی چلا گیا، اور اس لیے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ فیصل صاحب آپ کچھ تھوڑا سا اس سال کے آخر کے اندر دو چار الفاظ یا کچھ باتیں ضرور کہیں۔ مختصراً تو میں نے اس لیے ٹائم نکالا ہے۔ دیکھیے، یہ سال ہمارے لیے انتہائی تکلیف دہ لمحات چھوڑ کر گیا۔ ساری دنیا میں 20 لاکھ سے زائد افراد جو ہیں وہ اس دنیا سے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ اس میں بہت سارے وہ لوگ بھی تھے جو کہ انسانیت کی خدمت بھی کرتے رہے ہیں، اور بہت سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دنیا کو بہت کچھ دیا۔ سائنٹسٹ بھی تھے، ڈاکٹرز بھی تھے، انسانیت کی بھی خدمت کرتے رہے، اور وہ سب بیچارے اس دنیا سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کا کوئی مشن تھا، جن کی کوئی سوچ تھی، جو بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ 20 لاکھ سے زیادہ افراد کا اس وبا کا شکار ہونا، اور اس دوران ہی ہم نے بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کو، ایون یورپ میں نے دیکھا، امریکہ میں بھی، اوبیسلی پاکستان میں بھی کہیں نہ کہیں ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ جو بڑے بڑے لوگ تھے، لکھپتی تھے، ان کے کاروبار بھی تباہ ہوئے، معاشی طور پر ان کو بہت نقصان ہوا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہو گئے بیچارے کہ جو شاید ان کو اب ایک سال میں جو جتنی تباہی انہیں ہوئی ہے، شاید وہ دوبارہ کھڑے ہونے میں 10 سال لگ جائیں، یا کچھ تو ایسے ہیں کہ شاید کھڑے ہی نہ ہو سکیں۔ تو بہرحال ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو آج آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سنتے رہے ہیں، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس وبا سے بچے رہے۔ اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پریشانیوں سے محفوظ رکھا۔ خود آپ کو پتہ ہے کہ میں اور میری پوری فیملی بھی اس کووڈ کا شکار ہو گئے تھے، لیکن اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مصیبت سے نکالا۔ دنیا تبدیل ہو رہی ہے اور بہت کچھ حد تک ہو چکی ہے، اور جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں آپ سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ بہت کچھ تبدیلیاں مزید آئیں گی، لیکن میرا صرف آپ سے یہاں کہنا ہے کہ آپ لوگ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، ایمان رکھیں اور توکل رکھیں، کیونکہ وہی ہے سب کچھ بہتر کرنے والا۔ جو لوگ دیکھتے ہیں میری ویڈیو یا مجھے پڑھتے رہے ہیں کافی عرصے سے، ان کو شاید پتہ ہوگا، انہوں نے پڑھا بھی ہوگا، مجھے جو اور لوگ فالو کرتے ہیں، ہم نے پہلے بتایا تھا کہ یہ جو اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں دنیا کے، اس وقت یہ آثار قیامت جس کو کہتے ہیں کہ اینڈ آف دی ورلڈ کے ٹائمنگ ہے یہ، جس کے بارے میں ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبل از وقت ہر چیز بتا دی تھی۔ ان کی حدیث مبارکہ، ان کی بہت ساری باتیں جو انہوں نے ہمیں بتائی تھیں، اگر وہ انہوں نے نہ بتائی ہوتی تو شاید ہو سکتا تھا کہ ہم ان آفات اور پریشانیوں کے آنے سے پہلے یا ان کے ساتھ ہی، ان کی جیسے ہی آئی تھیں، ان کی شروع ہو کے ان کے حوادث سے اور ان کے اثرات سے ہی ہو سکتا ہم گھبرا کے بہت سارے لوگ حوصلہ چھوڑ دیتے۔ لیکن ہمیں وہ بتا گئے تھے کہ یہ سب چیزیں آئیں گی، یہ دجالی قوتیں ہوں گی، اور وہ اپنی پوری کوشش کریں گی۔ اور یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو کچھ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اسی حوالے سے یہ دجالی قوتیں اس کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جو میں آپ کو اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں، تو اس میں ہم اتنا توجہ نہیں دیتے اپنے دین کے اوپر، ہم اپنے معاملات پہ اتنی توجہ نہیں دیتے۔ ہم تو بس شاید قرآن پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ ترجمہ کا بھی نہیں پتہ ہوتا، احادیث کچھ سن لیتی ہیں، کچھ ماں باپ نے سنا دیا یا کسی سے سن لیا یا ٹی وی پہ سن لی۔ آج کل تو اتنا دور ہی نہیں رہا کہ بیٹھ کے انسان حدیث پڑھے، غور کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کہیں سن لی، کہیں چلتے دیکھ لی، تو اس پہ ہم سارے معاملات کرتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے دشمن ہیں، جو دجالی قوتیں جو ہمیں یہاں سے ختم کرنا چاہتی ہیں، وہ اس پہ ریسرچ کر رہی ہیں، اور وہ ریسرچ کرنے کی خاطر ہی وہ ساری چیزوں کو جمع کرتی رہتی ہیں، پڑھتی رہتی ہیں، اور اسی ریسرچ کو کے پس منظر کے اندر پھر وہ ہمیں کوشش کرتی ہیں کہ جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں، اس کے وہ برعکس کر کے اور وہ اس صورتحال کو بدل کے وہ دنیا پہ قابو پا سکیں۔ یہی صورتحال تھی، اور ہم نے دیکھا بھی ہے، بہت سارے میں لوگوں کو جانتا بھی ہوں جو ماہر اسرائیلیات بھی ہیں، ماہر فلکیات بھی ہیں، غیر مسلموں میں جو عیسائیت کے ماہر ہیں، راہب ہیں بہت سارے، تو وہ ڈسکس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی بات بالکل درست ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں، بھئی الحمدللہ ہم تو مانتے ہیں۔ تو پھر وہ مسکرا کے کہتے ہیں اگر آپ مانتے ہیں تو پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟
تو پھر یہاں پر آ کر کچھ ہمیں تھوڑی سی سبکی بھی ہوتی ہے کہ بلا شبہ ہمارے پاس تو سب کچھ صحیح ہے، ہمارے پاس تو ہر چیز صحیح ہے، ہمارا دین بھی صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، اور اس پہ اگر ہم عمل نہیں کرتے اور ہم اگر ریسرچ نہیں کرتے تو اس کے قصوروار تو ہم ہے نا، کوئی عیسائی راہب یا کوئی یہودی راہب یا کوئی بھی ایکسیٹرا ایکس وائی زیڈ، وہ تو قصوروار نہیں ہوا نا، قصوروار تو ہم ہوئے۔ تو بنیادی طور پر کہنے کا مقصد ہے کہ وہ جو دجالی قوتیں جو انہوں نے اپنا پلان بنایا تھا کہ ہم دنیا کو کم کریں گے، اس کے لیے انہوں نے ایک پلان تھا، میں نے جس پہلے بتا رہا کہ میں پہلے بتا رہا، میرے بیانات بھی آ چکے، اس حوالے سے کافی پرانی بات ہے، لیکن میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ مجھے پھر وارننگز وغیرہ آ گئی تھی تو ہم اس پہ بات نہیں کرتے، لیکن اب چونکہ یہ سال کا آخری تھا تو تھوڑی بہت آپ سے میں کچھ بات کر لے رہا ہوں کہ یہ جو دجالی قوتوں کا پروگرام تھا، جس کے نتیجے میں کچھ وبائیں بھی پھیلانی تھیں، کچھ بڑی جنگیں بھی کرانی تھیں، اور یہ سارے بڑے ملکوں کا پلان تھا، جو بڑے 5 ملک تھے، انہوں نے کرونا کی شکل کووڈ-19 جو ہے یہ پھیلائی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ مین میڈ کرائسس ہیں، یہ مین میڈ بایولوجیکل ویپنز، ناٹ کرائسس بلکہ بایولوجیکل ہیومن میڈ بایولوجیکل ویپنز ہے یہ، جس کا انہوں نے استعمال کیا۔ اور اچھا مزے کی بات ہے دیکھیے کہ بدقسمتی ان کی کہ وہی بات ہے نا، فیصلے تو اوپر سے ہوتے ہیں، جو دنیا کے بڑے 5 ممالک ہیں وہی زیادہ متاثر ہوئے۔ پاکستان کی مثال آپ کے سامنے ہے، اور جو دوسرے غریب ممالک ہیں، کیونکہ ان کا پلان یہ تھا کہ غریب ملکوں کی آبادی کو ختم کریں گے، کیونکہ یہ سمجھتے تھے جو دنیا کے دولت ملک یا جو شیطانی قوتیں وہ یہ سمجھتی تھی کہ شاید دنیا کی ساری دولت پہ چونکہ غریب لوگ کھا جاتے ہیں، اور غریبوں کو کم کرنا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ غریب تو شاید کم نہیں ہوئے، انہی کے لوگ کم ہو گئے۔ بہرحال ہمیں کسی کے کم ہونے پہ یا دنیا سے جانے پہ خوش نہیں ہونا، لیکن میرے کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ جو قوتیں اللہ کے فیصلے کے برخلاف چلتی ہیں وہ ہمیشہ ناکام ہوں گی۔ ہمیں الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آپ دیکھیں پاکستان کے اندر کتنی بھیڑ بھی تھی، کس قدر یہاں پہ یہ میں نے یورپ میں دیکھا ہے، ہمارا چلنا پھرنا اتنا کچھ، میں ایون بیلجیم کی، ہالینڈ کی بات کر رہا ہوں، اٹلی میں دیکھا ہم نے، وہاں پہ لوگ اتنا ریسٹرکٹ کر دی تھی، اس کے باوجود وہاں پہ بے انتہا مطلب کیجویلٹیز ڈیتھ ہوئی، لوگ اپنی جان سے گئے۔ لیکن پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلسے بھی ہو رہے ہیں، جلوس بھی ہو رہے ہیں، وہ تماشے ہو رہے ہیں، لوگ گھس رہے ہیں، کوئی پابندی نہیں رہی، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ الحمدللہ۔ تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں، جو آپ کو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ غور کریں، وہ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ ایک چیز، اور دوسری سب سے بڑی چیز ہمارے ملک میں کی ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں 20-25 کروڑ کی آبادی ہے، 20 کروڑ کی لگا دیں، 20 کروڑ کے اندر یہ میرا ایک اپنا حساب ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بالکل صحیح ہے، میں نے کئی جگہ اس کو چیک بھی کیا ہے۔ 20 کروڑ لوگ ہیں، 20 کروڑ میں سے بھائی اگر کوئی نہ کوئی لے دے کے اچھے برے گناہ گار سے گناہ گار آدمی، 1 کروڑ آدمی تو کم از کم بھائی پڑھتا ہی ہوگا نا درود پاک۔ اگر 1 کروڑ بھی آدمی اگر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ 1 کروڑ درود پاک اوپر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ایک دفعہ درود پاک پڑھے گا تو اس کو 10 درجے اس کا ثواب ملے گا۔ تو جب 1 کروڑ اوپر جا رہے ہیں تو واپس کتنے آ رہے ہیں؟ 10 کروڑ آ رہے ہیں۔ جب 10 کروڑ جس سرزمین پر آئیں گے تو وہ سرزمین کو بڑی سے بڑی وبا بھی انشاءاللہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکے گی، لیکن ہوگا تو ضرور، ظاہر سی بات ہے، جب گیہوں کے ساتھ گھن تو پستا ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ جب اسلامی تواریخ بھی پڑھ لیں، جب بہت بڑے اللہ کی طرف سے کوئی آزمائشیں آئیں یا عذاب آئے تو بہت سارے جو اچھے لوگ بھی ان کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے، ایک ایسے خطے کے اندر ہے، ہم اللہ کے نام کے اوپر یہ ملک بنا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم پہ بڑی احسانات ہیں۔ 27ویں تاریخ کو یہ ملک معرض وجود میں آیا، تو اس ملک کی بہت اہمیت ہے۔ اسی حوالے سے بس یہ میں نے آج آپ سے بات کی تھی۔ اس میں آج تھوڑی سی 1-2 باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں، چھوٹی سی۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ بالکل کوئی پولیٹیکل بات نہیں ہوئی۔ پولیٹیکل بات یہ ہے، کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ پی ڈی ایم کے اندر تو دم نکل چکا ہے، اور آج میرے پاس یہ بھی اطلاعات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ لوگوں سے جو ریٹائرڈ ہیں، طاقتور جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے کیا کہتے ہیں پیغام رسانی کی ہے۔ انہوں نے پیغام رسانی کر کے بتایا ہے کہ ہمیں سیف دیا جائے راستہ، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو غیر ملکی تھے انہوں نے ان کے اوپر سے ہاتھ کھینچ لیا ہے، آپ کو میں نے ساری ڈیٹیل دے دی تھی۔ اور اب اسی وجہ سے پیپلز پارٹی کا میں نے بتایا تھا کہ وہ 2 طرف کھیل رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پیپلز پارٹی نے بھی ان کو، آپ کو پتا ہے کہ پرسوں پتے اپنے شو کر دیے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم الیکشن بھی لڑیں گے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب اکیلے رہ گئے۔ مریم نواز شریف اپنے الفاظ اور اپنی جو بڑی بڑی باتیں تھیں، وہ بڑی باتوں کی وجہ سے وہ تو خود مصیبت میں پھنس گئیں۔ اب کل جو ہے، میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ کل جو ہے وہاں پہ سنا ہے کہ لاہور کے اندر ایک جلسہ ہو رہا ہے، سوری کہ اجلاس ہے پی ڈی ایم کا،
اس پی ڈی ایم کے اندر کیونکہ اب زرداری صاحب نے کیا کیا ہے کہ زرداری نے بلاول کو منع کر دیا جانے کے لیے. وہ اس لیے منع کیا ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور مریم نواز نے کہا ہے کہ کل ہم ان سے پیپلز پارٹی والوں سے فائنل بات کریں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں, ہمارے بیانی کے ساتھ آپ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے. زرداری صاحب بہت ہوشیار ہے. زرداری کو پتا ہے کہ یہ بلاول نوجوان ہے, یہ وہاں جا کے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں پھنس جائے. یہ حقیقت کی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور صاحب یہ گھیر لیں گے اور یہ وہاں پہ جو ہے نا چھوٹا سا بھٹو جو ہے, یہ کم عمر بھٹو جو ہے بنا بنایا, یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نروس ہو جائے اور نروس ہونے کے بعد وہاں کوئی اعلان کر دے جذبات میں آ کے, اور پھر وہ زرداری صاحب نے جو اپنا پلان بنایا ہے وکٹ کی دونوں جانب کھیلنے کا, جس میں کسی حد تک وہ کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں, وہ 3-5 نہ ہو جائے. تو لہٰذا کل انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ورچوئل کا بات کریں گے, یعنی جو بھی ہوگا زرداری صاحب وہاں ساتھی ہوں گے اور زرداری صاحب اس کو فیڈ کریں گے اور وہ معاملہ اس طرح چلائیں گے. تو یہ ان تمام چیزوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوگا. اور آج ویسے آپ کو پتا ہے کہ 14 دن کا ریمانڈ ہو گیا, یہ تو سب نے سن ہی لیا, لیکن وہ آج خواجہ آصف صاحب اس لیے نہیں بولے کہ نیب والوں نے ریمانڈ لیتے وقت ان کے سامنے کشمالہ طارق کی جو 120 ملین کی جو ٹرانسفر ہوئی تھی وہ بھی ان کے سامنے ڈاکومنٹ ان کے رکھ دیے, سارے ثبوت, بینک ٹرانسفر, ساری سلپ وغیرہ سب رکھ دی, کہنا کہ یہ بھی گیا. تو وہ چیز جب سامنے رکھی گئی تو نہ ان کے وکلا نے کوئی بات کی, نہ کسی نے کوئی بات کی, خاموشی سے وہ 14 دن کا ریمانڈ ان کو دے دیا گیا ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق یہ کہ ریمانڈ کے دوران پس پردہ جو ہے اب کوئی بارگیننگ کی کوشش کی جائے گی, کیونکہ جو آج ثبوت دیے گئے ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. آپ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ آنے والا سال جو ہے اب سے چند گھنٹے بعد جو اب یہ شروع ہوگا, اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام لوگوں کے لیے, اہل ویال کے لیے, پورے پاکستان کے لیے, خاص طور پہ تمام مسلمانوں کے لیے خوش حال پاکستان, خوشحال زندگی اور خوشیوں کا سال بن کر سامنے آئے. انہی نیک خواہشات کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.